بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سیگمنٹ میں ذرا کچھ، چونکہ یہ کل رات سے جو سجی ہوئی ہے یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے نا، آقا کا میلاد ہے، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ لیکن ہم نے علماء کرام سے یہ بھی سنا کہ پھر عشق مصطفیٰ یہ محبت نبی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے مراحل ہیں، اور حقیقی معنوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو عاشقان سرکار دو عالم ثابت کیا وہ کن کن مراحل سے گزرے، ذرا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آج جب ہم سب مل کے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اینڈ آئی مین اٹ، کہ میں اس فہرست میں اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتا ہوں حقیقتاً، کہ ہم جب سب کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کچھ تکرار کر رہے ہیں تاکہ ریوائز ہو جائیں چیزیں، تو ہم نے سرکار کی سیرت کے بارے میں بات کی، دوبارہ بھی کریں گے، سورت کے بارے میں بات کی، آمد کے بارے میں بات کی، عرب کے ماحول کے بارے میں بات کی، سرکار کے ساتھی کیسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو حقیقی طور پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کیا، وہ بڑے مراحل سے گزرے، آسانی سے نہیں ہوئے یہ کام۔ کوئکلی آپ سنیے، ذرا کچھ واقعات سنیے کچھ، اور یہ کوئی ظاہر ہے بڑے مستند تمام تر واقعات۔ حضرت بلال، وہ جو بلال حبشی تھے جن کا ذکر ہم نعت شریف میں بھی سنتے رہتے ہیں اور اذان کے حوالے سے بھی، لیکن جو ان کو مرتبہ ملا، کن کن مراحل سے گزرے حضرت بلال، کیا کیا ظلم سہیں اس ہستی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب مسکین بہت پسند تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا۔ تو غریب اور مسکین بہت پسند تھے، ان کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے، اور بس انہی جیسی گزر بسر کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو پھر کیوں نہ غریب اور مسکین بھی ان پر اپنی جان نچھاور کریں۔ انہی غربا اور مساکین میں ایک شخص تھا، نام بلال بن رباح، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں صرف بچوں کی تکرار کے لیے، بڑے تو جانتے ہیں، ان کے آقا کا کیا نام تھا؟ غلام تھے۔ آقا کا کیا نام تھا؟ امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف یہ کون ہے؟ یہ بہت ظالم آدمی ہے، سرداران قریش میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں یہ اتنا پیش ہے کہ یوں ہوا کہ ایک دن اچانک اس کو کسی نے تانا دیا، ارے تم محمد کی مخالفت کیا کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیا مخالفت کرو گے ان کی؟ بھئی تم سے تو خود اپنا غلام قابو میں نہیں آتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہارا غلام ہے نا بلال۔ کہا ہاں۔ کیسے آقا ہو، اپنے غلام پر قابو نہیں ہے؟ تم کہتے ہو کہ تم ان کی اطاعت نہیں کرتے محمد کی، تمہارا غلام بلال تم کا پیروکار ہے، اپنا غلام قابو میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں غلام محمد پر ایمان لا چکا ہے۔ بھائی چھپ چھپ کے نماز بھی پڑھتا ہے تمہارا غلام تو۔ یہ اطلاع اس شخص پر، امیہ بن خلف نام، سرداران قریش پر بجلی بن کے گری۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بھی کافر سردار کا پہلا غلام تھا، حضرت بلال کسی بھی کافر سردار کا پہلا غلام تھا جو مسلمان ہو گیا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو تعصب، بغض، حسد، وہ سارے مسائل تو تھے ہی، لیکن اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں اپنی دکانیں بھی خطرے میں لگ رہی تھی نا بھائی، کہ اگر یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، غلاموں نے اس طرح بغاوت شروع کر دی، مخالفت شروع کر دی، تو آقاؤں کا ہمارا کیا ہوگا بھائی؟ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں باقی سرداروں کے غلام بھی اس کی پیروی میں علم بغاوت نہ بلند کر دیں۔ بس کیا کیا اس نے امیہ بن خلف نے؟ ایک روز اپنی، میں بس واقعے کو ذرا شارٹ کرتے ہوئے، ایک روز اپنی آنکھوں سے حضرت بلال کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کیا کیا؟ تشدد کیا۔ کیسا تشدد کیا؟ پہلے خوب مارا، جی بھر کے خود مارا کہ شاید اس مار سے بلال نیا دین ترک کر دیں، اسلام کی ترویج ہو رہی تھی نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت بلال نے دین ترک نہیں کیا۔ اس کو اور غصہ آیا کہ اس تشدد کے باوجود بھی یہ اپنا موقف تبدیل کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ اس بات پر مزید مشتعل ہوا کہ بھائی جسمانی طور پر یہ میرا غلام ہے، روحانی طور پر محمد کا غلام کیوں ہے؟ میں نے اس پر مال خرچ کیا ہے، میں نے اس کو خریدا ہے۔ اب کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے، عاشق مصطفیٰ سنیں، ہم تو عاشقان مصطفیٰ کے قدموں کی اگر خاک بھی بن جائیں تو بہت ہے میرے خیال سے۔ تو سنیے اس عاشق مصطفیٰ کا واقعہ۔
اس کا آقا امیہ بن خلف تشدد کر رہا ہے، یہ باز نہیں آ رہا۔ اب کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے، اہل مکہ نے ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا عجیب و غریب منظر دیکھا؟ آقا امیہ بن خلف کے حکم پر غلام حضرت بلال کو رسیوں میں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ یہ اپیرنٹلی صرف یہ صرف تکلیف نہیں دے رہا، یہ انسلٹ بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک، سر عام یہ کام کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے نا، مجھے آپ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم ان ہستیوں سے، سرکار کی تو کیا ہی بات ہے، سرکار کے غلاموں سے بھی جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو ہم صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ۔ لیکن میں سوچوں مجھے کوئی ایک بات کہہ دے، کوئی شخص، ابھی تو نامناسب بات کہنے کی بات کر رہا ہوں، صرف تنہائی میں کہہ دے میں شاید پھر برداشت کر جاؤں گا، محفل میں کہہ دے میں کہوں گا یار آپ نے بات کی بھی تو آپ کو سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہوتے ہیں نا ہمارے رویے، سب کے سامنے مت کرو یار، اچھا اکیلے میں کہہ دو۔ یہ انسلٹ کر رہا ہے، پبلکلی گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے۔ اوباش ہر اذیت جو دے سکتے تھے گھسیٹنے کے دوران اس غلام کو دیتے تھے، جو کہ مجبور تھا، جو کہ مظلوم تھا، چونکہ ظاہر خریدا ہوا تو اس کے لیے کسی طرف سے کوئی رد عمل کا امکان ہی نہ تھا۔ کوئی ٹھوکریں مارتا تھا، کوئی گستاخی کرتا تھا، میں دہرا بھی نہیں رہا وہ الفاظ کیا، کوئی اپنے جوتوں سے ان کی انگلیاں مسلتا تھا، کوئی تیروں سے جسم چھید دیتا تھا، اور یہ تماشا کرتے ہوئے وہ اس غلام کو حضرت بلال حبشی کو مکے کے سب سے گرم ریتیلے حصے پر لے آتے تھے، سینے پر بھاری پتھر رکھتے۔ اب اس کے بعد جب بھی آپ نعتوں میں حضرت بلال کا تذکرہ سنیں نا تو یہ سب بھی ذہن میں رکھیے گا، بلال کو مکے کے سب سے گرم ریتیلے حصے پر لایا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، پیروں پہ ظالم کھڑے ہو جاتے تھے، اور اذیت کی انتہا پر، جب وہ اذیت کی انتہا پر ہوتے تھے، امیہ بن خلف ان کا آقا ان سے کہتا تھا بس ایک مرتبہ انکار کر دے، مار پیٹ سے تو تجھے نجات ملی جائے گی، ارے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اتنا بڑا پیکیج ہے یہ دنیاوی طور پہ۔ بھئی کہاں یہ ایکسٹریم ہے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے صرف منکر ہو جاؤ محمد سے، لا تعلق ہو جاؤ، میں یہ نہیں کروں گا کہ میں جیسے تمہارا پہلے آقا تھا نا، یعنی کہ اس طرح تشدد تو نہیں کرتا تھا، اس طرح تو نہیں کرتا، وہ نہیں کروں گا، نہیں میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ایک دوسری ایکسٹریم دکھا رہا ہے، ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ادھر یہ مصطفیٰ کا عاشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سوکھی ہوئی زبان سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان بڑی مشکل سے ہلا پا رہے ہیں، لیکن جتنی بھی زبان ہلتی ہے ایک ہی لفظ سنائی دیتا ہے بلال کی زبان سے، احدن احدن۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بس وسیم بھائی ایک شعر پڑھیں گے تو بلال کے حوالے سے، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ وہ کون سی بات تھی جس نے ایک غلام کو زمینی خداؤں کے خلاف اس درجہ کر دیا کہ وہ ہر دکھ ہر اذیت سہنے پر تیار ہو گیا؟ بھئی کیا وہ علم کی طاقت تھی؟ نہیں، علم بھی بہت ضروری ہے، لیکن کیا وہ علم کی طاقت تھی؟ نہیں۔ کیا وہ شعور کی طاقت تھی؟ نہیں، ہاں شعور بھی بہت ضروری ہے، لیکن کیا وہ شعور کی طاقت تھی؟ نہیں۔ کیا یہ فہم کی معراج تھی؟ فہم بھی بہت ضروری ہے، لیکن کیا یہ فہم کی معراج تھی؟ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی طاقت تھی کہ جس نے رہتی دنیا تک انسانوں کو بتا دیا کہ ایک غلام، ابن غلام جو صحیح بول بھی نہ سکے، اگر محمد کے عشق کے رنگ میں رنگ جائے تو وہ اکیلا ہی تمام زمینی خداؤں کو للکارنے کے لیے کافی ہے۔ مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو۔ سبحان اللہ، وقت کم ہے اس لیے میں نے کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور عاشق، بس وقت کم ہے، در تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ سنیے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، حضرت یاسر حضرت عمار یاسر، ٹھیک، اللہ اکبر، ہائے ہائے، سنیں یہ تو ایک محلے کا منظر ہے نا، ابھی آپ نے سنا۔ آئیے ایک دوسرے محلے کا منظر، ابو جہل بدبخت، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، ہمارے ماں باپ قربان، حضرت یاسر ان کی والدہ حضرت سمیہ کے ذہنوں سے ابو جہل عشق مصطفیٰ کا رنگ صاف کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ عجیب،
انتہائی حیرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں نے دیکھا دونوں بوڑھے ماں باپ حضرت عمار کی، جناب یاسر جناب سمیہ، دونوں بوڑھے ماں باپ جو ابو جہل کے زیر نگین تھے، ان کے غلام اپیرنٹلی شدید گرمی میں، اب آپ ظلم کی انتہا سنیے، شدید گرمی میں گردن تک زمین میں دھسے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے نکلنے والے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے جواب میں اپنے ہونٹوں، اپنی آنکھوں، اپنے چہروں پر ابو جہل کی ٹھوکریں برداشت کر رہے تھے، کہتے ہوئے دل کانپتا ہے میرا، کہتے ہوئے میرا وجود کانپتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، میں نے علماء سے سنا سے وہ دہرا رہا ہوں، میرے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے، وہ بھی نہیں کر پا، ہم تو عشق کے وہ تقاضے بھی پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ جن کو عاشقان مصطفیٰ کی سند ملی ہے ان کا یہ کردار رہا ہے، انہوں نے یہ تکالیف برداشت کی ہیں۔ ابو جہل نے لالچ بھی دی، دھمکی بھی دی، جو کر سکتا تھا کر لیا۔ جانے کیسے لوگ تھے بھائی، عشق مصطفیٰ چیز ہی ایسی، جانے کیسے لوگ تھے کہ ان کے چہرے، ان کو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ جب ابو جہل نے شان مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گستاخی کی تو یہی کمزور بظاہر، یہی لاچار بظاہر، یہی مسکین بظاہر اس عورت یہ خاتون اس درجہ غمناک ہوئی کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو اوپنلی چیلنج کیا، اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے سردار ابو جہل کے منہ پر تھوک دیا، جواب دیا اسے، اور بتا دیا کہ محمد کے مقابلے میں تیری یہ اوقات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھوکنا تھا کہ ابو جہل کا، یہ تھوکنا تھا کہ ابو جہل کا نیزہ اس عظیم باہمت عورت کے جسم کے آر پار ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی اس کے شوہر نے دم توڑ دیا۔ بس انسانی عقل، آپ ایک شعر پڑھیے گا پھر ہم آگے بڑھیں گے، انسانی عقل محو حیرت ہے، عشق وہ کچھ کرا دیتا ہے جہاں عقل اور شعور کے پر جلنے لگتے ہیں۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ بس ختم کرتا ہوں، جاتے جاتے ایک اور عاشق نبی کا قصہ سن لیجیے، حضرت خباب یا حضرت خبیب، مکے ہی کی ایک لوہار کی دکان، ٹھیک، اب عشق کا یہ منظر دیکھیے، بس اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ مکے ہی کی ایک لوہار کی دکان پہ بھی عشق کا ایک مرکز نظر آ رہی ہے، لوہار کی دکان ہے لیکن عشق کا مرکز ہے اصل میں۔ ہاں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سردار ایک غریب لوہار کے ارد گرد کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، کیوں اس لوہار میں ایسا کیا خاص ہے؟ لوہار بھی ایسا مسکین ہے کہ مکے میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اور سامنے کون ہے؟ ظالم سرداران ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک بات کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے لوہار، اے خباب، اے خبیب، کالی کملی والے کے سائے سے نکل آؤ بس۔ وہ کہتے تھے کہ وہ تو ایک اکیلا ہے، ہم سرداران قریش مکے کی اصل قوت ہیں، ہمیں اصل قوت بھائی، وہ تو ایک اکیلا ہے۔ سرکار کے بارے میں کہتے تھے یہ سرداران، ہماری طاقت سے تم طاقتور بن جاؤ گے، ہماری دولت سے تم دولت مند بن جاؤ گے، ہماری عزت سے تم عزت دار بن جاؤ گے۔ حیرت ہے اس لوہار پر کہ اس نے جو ہائے ہائے ایک مرتبہ اس لوہار نے سرکار دو عالم کی آواز سن لی تو اب اس کو کوئی اور آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ اس نے ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، سرداران قریش کے غضبناک چہرے اسے دکھائی نہیں دیتے، وہ انکار کا کہتے رہے، یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے اقرار کرتا رہا، کہتا رہا
محمد الرسول اللہ، اسے پتہ ہی نہ چلا. اس کے ساتھ بظاہر تو یہ ہو گیا لیکن عشق مصطفیٰ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا. کیا مطلب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب بدبختوں نے اسی کی لوہار تھا نا، اسی کی آگ کی بھٹی سے کوئلے نکال کر زمین پر بچھا دیے. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب زمینی خداؤں نے اس کے تن پر جو کپڑا تھا، جو قمیص تھی، وہ اتار کر زبردستی اسے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا. اس کی کمر کی چربی اور خون سے کوئلے بجھ گئے. عشق مصطفیٰ کی آگ نہیں بجھی، عشق مصطفیٰ کی آگ نہیں بجھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے، میں سوچتا ہوں یہ عشق کیا ہے کہ جو اس کا جام پی لے وہ ان منازل سے گزر جاتا ہے. ہاں، جن کے بارے میں اہل دانش اہل عقل گفتگو کرتے ہی رہ جاتے ہیں. بس میں ختم کر رہا ہوں. یہی عشق تھا جس سے سرشار بلال حبشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے. اگر اتنی مشکلات برداشت کی تو پھر صلہ بھی ہے. یہی وہ عشق تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزرتے تو انہیں جنت کی بشارت دیتے. اختتام کیجئے گا. کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، کیا کہنے، کوئی بلال کا مزہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سزائے الفت سبحان اللہ، سبحان اللہ. کا